الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع تھے، جو ریسورسز تھی، ان کو بھی پیدا کیا۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کسی بات کا علم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی اور تمہارا دل و دماغ بنایا سوچنے کے لیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو انسان جن ذرائع سے، جن ریسورسز سے علم حاصل کرتا ہے وہ تین قسم کی ہیں۔ ایک حواس یعنی آنکھ، کان، ناک وغیرہ، ان چیزوں سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا ذریعہ، دوسرا ریسورس وہ عقل ہے۔ عقل کی بنا اور عقل کے ذریعے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تیسرا ذریعہ وحی کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے بندے تک پہنچا دیں اور وہ پھر امت تک اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ تو یہ تین ذرائع، تین ریسورسز اللہ نے مقرر کی ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن حواس اور عقل، ان کا دائرہ محدود ہیں، یہ لمیٹڈ ہیں۔ میں آپ کو یہ بات ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر میرے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس کی بات اپنی کانوں سے سن رہا ہوں۔ تو اس کو دیکھنا اور اس کی باتوں کو سننا، یہ جو علم مجھے حاصل ہوا ہے یہ حواس کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ یعنی میری آنکھ نے مجھے بتایا کہ وہ انسان سامنے بیٹھا ہوا ہے اور میرے کانوں نے بتایا کہ اس کی ایک آواز ہے۔ تو یہ جو علم مجھے حاصل ہوا ہے یہ آنکھوں کے ذریعے اور کانوں کے ذریعے ہوا۔ اب اس علم کے حصول میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یعنی اگر میں اپنی آنکھوں کو بند کر لوں اور اپنے کانوں کو بھی بند کر لوں تو مجھے یہ ہرگز عقل کے ذریعے پتہ نہیں چل سکتا کہ میرے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی آواز بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو علم مجھے حاصل ہوا ہے اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ مجھے حواس کے ذریعے حاصل ہوا۔ لیکن اس شخص کو دیکھنے کے بعد، اس کی آواز کو سننے کے بعد میری عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کے کوئی نہ کوئی والدین ضرور ہیں جو اس کو دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، یہ اپنے آپ تو نہیں آیا۔ اگرچہ میں فی الحال اور فی الوقت اس کے والدین کو نہ دیکھ رہا ہوں، نہ ان کی باتیں سن رہا ہوں، نہ میں نے انہیں کبھی دیکھا ہے، لیکن میری عقل اس شخص کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہے کہ اس کے کوئی والدین ضرور ہیں۔ اب یہ جو علم مجھے حاصل ہوا ہے کہ اس کے کوئی والدین ہیں جو اس کو دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، یہ مجھے عقل کے ذریعے حاصل ہوا ہے، یہ صرف دیکھنے کے بعد، یہ صرف سننے کے بعد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ مثلا اگر میں اس کو دیکھتا رہتا اور اس کی باتیں سنتا رہتا تو آنکھیں اور کان تو یہ بتاتے کہ یہ وجود رکھتا ہے، یہ آواز رکھتا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ اس کے کوئی والدین بھی ہے۔ یہ جو علم مجھے دیا ہے یہ عقل نے دیا ہے، یہ عقل کا ڈپارٹمنٹ تھا۔
تو اس کے ڈپارٹمنٹ میں آنکھوں کا اور حواس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن جس کی میں نے آواز سنی، جس کو میں نے دیکھا اور میری عقل نے یہ بتایا کہ اس کے کوئی والدین بھی ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد جو چند سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، یہ کیوں اس دنیا میں آیا، اس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اس کو مر کے کہاں جانا ہے، آیا مرنے کے بعد کچھ ہوگا بھی یا مر کے بس مر ہی جانا ہے، کون سی چیزیں اس دنیا میں رہ کر اس کے لیے نفع بخش ہیں اور کون سی چیزیں اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں، کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہ کون سے اخلاقی اصول ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر ایک انسان زندگی گزارے گا۔ یہ اور اس طرح کے کئی اور سوالات جو انسان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں، اس کا جواب عقل کے پاس نہیں ہے۔ یہ سوالات عقل کے ڈپارٹمنٹ سے خارج ہیں، عقل ان کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ عقل مجھے یہاں تک ہی رہنمائی کر سکتی ہے کہ یہ جو شخص تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کا وجود جو تمہارے سامنے ہے، اس کو دنیا میں لانے کا سبب کوئی نہ کوئی ہے، لیکن وہ کون ہے، یہ پیدا کیوں ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہاں آ کر عقل بھی اپنا دم توڑ دیتی ہے اور یہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے وحی ابتدا کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ انسان کے ابتدا اور انسان کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ جو اتنا طویل سفر طے کر رہا ہے، اس کی غرض کیا ہے۔ یہ اور ان تمام سوالات کے جوابات اور تسلی بخش جوابات سوائے وحی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ بہت سے فلاسفرز، حکماء، عقلاء اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے صرف عقل کی مدد سے ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کی۔ بہت سے ایسے تھے جو زندگی بھر ان سوالات کو سلجھاتے رہے، سلجھانے کی کوشش کرتے رہے اور اسی سلجھانے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت سے ایسے تھے جو مایوس ہو کر اعتراف کر گئے کہ یہ عقل کا کام نہیں ہے، عقل ان کے جوابات تلاش نہیں کر سکتی۔ تو عقل کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ اصول اور قانون یہ ہے کہ جو کریٹر ہوتا ہے، جو انوینٹر ہوتا ہے، وہی اپنی بنائی ہوئی چیز کے متعلق بتا سکتا ہے کہ میں نے اس کو کیوں بنایا ہے، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ کس طرح درست کام کرے گی، کن اصولوں پر چلے گی۔ مثال کے طور پر آپ ایک مشین خریدتے ہیں، اس مشین کے ساتھ ایک گائیڈ بک بھی آتی ہے۔ وہ گائیڈ بک آپ کی رہنمائی کرتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ یہ مشین کس طرح چلنے والی ہے، اس کے فنکشنز کیا کیا ہیں، اس کی پریکاشنز کیا کیا ہیں، کون سی صورتیں ڈینجرس اور ہارمفل ہو سکتی ہیں، اور کن چیزوں کا استعمال کرنے سے یہ درست چلنے والی ہے، اور اگر غلط استعمال کیا تو یہ خراب ہو جائے گی۔ یہ اور تمام سوالات کے جوابات وہ گائیڈ بک آپ کو دیتی ہے۔ تو ایک ادنا سی مشین جسے آپ بازار سے خرید کر لاتے ہیں، بغیر اس کے کریٹر اور انوینٹر کی گائیڈنس کے نہیں چل سکتی۔ آپ اپنے طور پر چلانے لگیں گے تو کچھ خرابی ضرور کر دیں گے۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے انسان کو معزز اور مکرم بنایا، یہ بغیر اپنے خالق کی وحی کے گائیڈنس کے کیسے چل سکتا ہے؟ لازماً خالق ہی بتائے گا کہ میری مخلوق کن اصولوں پر زندگی گزارے گی۔ تو اس سے اور گزشتہ تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وحی کی ضرورت، اس کی اہمیت ثابت ہو جاتی ہے، اور ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان صرف عقل کی بنیاد پر، صرف عقل کے ذریعے سے اس دنیا میں نہیں چل سکتا، اسے لازماً وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔
اور چونکہ میں نے ایک بات آپ کو بتائی کہ وحی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں عقل جواب دینے سے معذرت کر لیتی ہے، وہیں سے وحی ابتدا کرتی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر وحی جو مجھے احکام بتائے گی، وہی جو ہدایات مجھے فراہم کرے گی، اگر وہ میری عقل میں نہیں آ رہے، اگر میں عقل کی بنیاد پر ان کو سمجھ نہیں پا رہا، یا سمجھ تو رہا ہوں لیکن کما حق کہوں نہیں سمجھ پا رہا، تو اس میں کوئی خرابی اور عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ وحی کی تو ابتدا ہی وہاں ہو رہی ہے جہاں عقل کی انتہا ہو رہی ہے۔ تو یہ ہرگز لازم نہیں ہے کہ وحی کے تمام احکام، وحی کی تمام ہدایات میری ادنا عقل میں بھی آ جائے۔ تو یہاں سے بہرحال وحی کی ضرورت ثابت ہو جاتی ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو دیگر ذرائع علم کے ہیں، یعنی حواس اور عقل، ان کا ایک محدود دائرہ ہے، لہٰذا ان سے ایسے سوالات کرنا جو ان کے حدود سے خارج ہیں، یہ بالکل بے عقلی اور نامناسب بات ہے۔ بہرحال وحی کی ضرورت تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن اب یہ بتائیے کہ وحی کہتے کس کو ہیں، وحی کا مفہوم کیا ہے، وحی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو وحی کے کئی سارے معانی آتے ہیں۔ وحی کا معنی آپ یہ بھی دیکھیں گے اشارہ کرنا، وحی کا معنی حکم دینا بھی آتا ہے، خفیہ طریقے سے بات کرنا بھی آتا ہے، اس طرح بات کرنا کہ جس سے بات کی جا رہی ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی خبر نہ ہو، یہ بھی وحی کا معنی ہے، دل میں بات ڈال دینا بھی وحی کا معنی ہے۔ تو بہرحال لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر وحی کے کئی سارے معانی نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ وحی کے ساتھ ایک اور لفظ بھی آپ استعمال ہوتا ہوا دیکھیں گے، اوحا، اسی سے پھر بنتا ہے یوحی۔ بظاہر ان دونوں کا معنی بالکل ایک ہے، جو وحی کا معنی میں نے آپ کو بتایا وہی معنی اوحا یوحی کا بھی ہے، یعنی پیغام دینا، دل میں بات ڈالنا، اس طرح گفتگو کرنا جو خفیہ طریقے پر ہو، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ اوحا یوحی کا لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی آیات بھی ملیں گی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال دی ہے۔ اس طرح کی آیات بھی آپ دیکھیں گے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈال دی کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ۔ تو یہ جو اوحا یوحی کا لفظ استعمال ہوا، یہ غیر نبی کے لیے استعمال ہوا۔ اب یہی لفظ نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا ذکر کیا اور نبی پر آنے والی وحی کا ذکر کیا، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اوحا کا لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک وحی کا لفظ ہے یہ نبی کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن میں دیکھیں تو جہاں بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ نبی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، ان کو تو وحی کی جاتی ہے اور وحی کی بنیاد پر ہی یہ گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ، آپ کہیے کہ میں تمہیں وحی کی بنیاد پر ڈراتا ہوں۔ تو یہاں پر وحی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ نبی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی بنا پر جب آپ وحی کی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو اس کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے، کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کہ اللہ کا کلام جو اس کے کسی نبی پر اتارا جائے یہ وحی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ وحی کا مفہوم تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تو اب تک ہمیں دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، ایک تو کہ ہمیں وحی کی ضرورت ہے، ہم صرف عقل کی بنیاد پر، صرف حواس
مشاہدے کی بنیاد پر کوئی رائے، کوئی حکم، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں رہنمائی کے لیے، ہمیں مکمل ہدایت کے لیے وحی کی، پیغام الہی کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ وحی کہتے کس کو ہیں۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ وحی کا مفہوم تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے جو اس کے نبی پر اترتا ہے، لیکن اب یہ بتا دیجئے کہ یہ پیغام اترتا کس طرح ہے؟ اللہ کس طرح اپنے بندوں سے گفتگو کرتے ہیں، کس طرح اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى میں دیتے ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے پہنچانے کے 3 طریقے بتائے۔ ایک وحیًا، دوسرا من وراء حجاب، اور تیسرا او یرسل رسولا فیوحی باذنہ۔ ان کو سمجھنے کے لیے میں وہ طریقہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو امام رازی التفسیر الکبیر میں نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام یا تو بغیر کسی واسطے کے اپنے نبی تک پہنچائیں گے یا کسی واسطے کے ساتھ پہنچائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بغیر کسی واسطے کے پہنچاتے ہیں، پھر اس کی مزید 2 صورتیں ہیں۔ یا تو وہ پیغام جو بغیر واسطے کے آ رہا ہے وہ بغیر کسی آواز کے ہوگا، یعنی نبی اس پیغام کی آواز نہیں سنے گا بلکہ اس کے دل میں وہ بات ڈال دی جائے گی یا اسے خواب میں دکھا دیا جائے گا۔ اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھا دینا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ اب آپ دیکھیں، یہ اللہ کا پیغام تھا جو اس کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، لیکن اس کی کیا صورت تھی؟ یہ بغیر واسطے کے بھی تھا اور بغیر آواز کے بھی تھا۔ خواب میں حضرت ابراہیم کو دکھا دیا گیا اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ میرے رب کا پیغام ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، واسطہ تو نہیں ہے لیکن آواز ضرور سنائی دے رہی ہے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر کلام کیا، اور یہ من وراء حجاب تھا، یعنی پس پردہ اللہ کلام کر رہے تھے، تو واسطہ کوئی نہیں تھا، آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا، تو وہ بھی من وراء حجاب تھا اور آواز سنائی دے رہی تھی۔ اور پہلی صورت جو میں نے بتائی وہ وحین کے تحت آ جائے گی، یعنی آواز تو نہیں تھی، دل میں بات ڈال دی گئی۔ اور تیسری صورت کیا تھی؟ کہ اللہ اپنا پیغام واسطے کے ساتھ پہنچا دے، یعنی اللہ کسی فرشتے کو مقرر کر دے کہ تم میرا پیغام میرے نبی تک لے جاؤ، تو یہ صورت او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء کے تحت آ جائے گی۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے نبی تک پہنچاتے ہیں۔ یہ تو عمومی طریقے تھے جو اس آیت کے اندر بیان کیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور پر وحی کس طرح آتی تھی؟ حضور اللہ کا پیغام کس طرح وصول کرتے تھے اور پھر امت تک پہنچاتے تھے؟ تو اس کا جواب بھی میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک روایت سے دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، اے اللہ کے رسول وحی آپ پر کس طرح آتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس وہو اشدہ علی،
بسا اوقات وحی اس طرح آتی ہے کہ مجھے گھنٹی کی آواز سی محسوس ہوتی ہے، یعنی اس طرح وحی مسلسل آ رہی ہوتی ہے، وحی کی آواز مسلسل سنائی دے رہی ہوتی ہے، فرشتے کی آواز مسلسل میرے کانوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے، جیسے گھنٹی کی آواز مسلسل آتی رہتی ہے۔ یعنی اگر آپ گھنٹی کو بجتا ہوا دیکھیں تو وہ کس تسلسل سے بج رہی ہوتی ہے، درمیان میں کوئی انقطاع، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ وحی اس طرح آتی ہے کہ مسلسل مجھے آواز آ رہی ہوتی ہے، اس آواز کے درمیان کوئی انقطاع، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن وحی کی یہ صورت کس طرح کی ہے؟ بہو اشدہ علیہ، یہ صورت مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے، یہ صورت مجھ پر بہت گراں اور بھاری گزرتی ہے، بہت سخت صورت ہوتی ہے۔ اس کی سختی کا اندازہ آپ اسی حدیث کے آخری ٹکڑے سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، میں نے آپ علیہ السلام کو سخت سردی کے موسم میں دیکھا کہ آپ پر وحی اترتی تھی، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، کہ سخت سردی کا موسم ہوتا اور جب وحی آپ پر شروع ہو جاتی اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے تر ہو جاتی۔ اتنی سخت حالت اس وحی کی ہوا کرتی تھی۔ اس کی سختی کا اندازہ آپ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور قربت کا یہ عالم تھا کہ وہ فخذہ علی فخذی، آپ علیہ السلام کے گھٹنے مبارک میرے گھٹنے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اس قدر ہم قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں وحی کے آثار حضور پر شروع ہو گئے اور وحی آنے لگی۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں فثقلت علیہ، مجھ پر بہت بھاری ہو گیا یہ معاملہ، حتی خفت ان ترض فخذی، یہاں تک کہ مجھے خوف ہونے لگا، یہ اندیشہ ہونے لگا کہ میرا گھٹنا چورا چورا ہو جائے گا۔ اتنی سخت حالت ہوتی تھی اس وحی کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ علیہ السلام پر وحی آتی اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو اس وحی کا اتنا بوجھ ہوتا کہ اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی اس بوجھ سے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وحی مجھ پر اترتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جان نکل رہی ہے، تو اتنی سخت حالت ہوتی تھی۔ اسی کو حضور کہتے ہیں وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، کہ وحی کی یہ صورت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ وحی کے آنے کا جو حضور نے بیان فرمایا وہ یہ تھا وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ، اور بسا اوقات وحی اس طرح آتی ہے کہ فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام اور گفتگو شروع کرتا ہے، پھر وہ جو کہتا ہے، جو پیغام سناتا ہے، میں اسے حفظ کر لیتا ہوں، اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ تو یہ دو طریقے حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمائے کہ مجھ پر وحی اس طرح آتی تھی، مجھے اللہ کا پیغام اس طرح سنایا جاتا تھا۔ لیکن ایک طالب علمانہ اشکال پیش آتا ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے اس روایت کے اندر صرف دو طریقوں پر اکتفا کیا، حالانکہ ہم بعض روایات میں دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات وحی اس طرح بھی آتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی حقیقی صورت میں نمودار ہوتے، بسا اوقات اس طرح بھی وحی لاتے کہ آپ ظاہر ہوئے بغیر اللہ کا پیغام حضور کے دل میں ڈال دیتے۔ اور بعض روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ بعض مرتبہ وحی اس طرح بھی آتی کہ اللہ بغیر کسی واسطے کے اپنی بات، اپنا پیغام دل میں حضور کے ڈال دیا کرتے۔ اور بعض روایات یہ پیغام بھی سناتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پس پردہ کلام بھی کیا، جیسے کہ وہ آیت جو سورۃ الشورى کی میں نے پڑھی، اس سے بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ بسا اوقات وحی وحین کی صورت میں بھی تھی اور من وراء حجاب تھی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے وحی کے آنے کے صرف دو طریقے ذکر کیے جو اس آیت کے پیش نظر او یرسل رسولاً کے تحت آ جائیں گے۔
کیونکہ حضور نے اس روایت کے اندر جو دو طریقے ذکر کیے ہیں یہ دونوں فرشتے کے واسطے سے آتے تھے۔ فرشتہ ہی آتا تھا، پیغام سناتا تھا، اور فرشتہ ہی آتا تھا انسانی شکل اختیار کر کے۔ تو اس کا جواب حافظ ابن حجر فتح الباری میں دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وحی انہی دو طریقوں سے آیا کرتی تھی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر وحی ان دو طریقوں سے مجھ پر آیا کرتی تھی۔ تو بہرحال اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضور پر وحی کس طرح آیا کرتی تھی۔ تو اب تک 4 باتیں میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ ایک وحی کی ضرورت، پھر وحی کی حقیقت اور مفہوم کیا ہے، پھر وحی کس طرح آتی ہے، اور چوتھی یہ کہ حضور پر وحی کس طریقے پر آیا کرتی تھی۔ اب یہ بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ حضور پر اللہ کا پیغام اترتا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وحی کی کتنی اقسام تھی، کن کن طریقوں سے حضور علیہ السلام پر اللہ کا پیغام اترا کرتا تھا۔ تو میں مختصراً چند گزارشات اس حوالے سے بھی پیش کیے دیتا ہوں کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی قرآن کی صورت میں ہے، اور ایک وحی احادیث صحیحہ کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ دونوں ہی وحی ہے، لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جو قرآن ہے، جو کتاب اللہ ہے، جو مصحف کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ اس طرح کی وحی ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کے معنی و مضامین دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یعنی اس کتاب کے اندر جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں، یہ الفاظ بھی اللہ کے اتارے ہوئے ہیں، اور ان کے معنی بھی اللہ کے اتارے ہوئے ہیں۔ جہاں تک احادیث صحیحہ کی بات ہے تو اس کے معنی و مضامین تو اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے ہیں، بطور وحی کے دیے گئے ہیں، لیکن ان کی تعبیرات، ان کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالنا، یہ حضور علیہ السلام نے کیا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں، مثال سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں شخص کو میرا سلام پہنچا دینا۔ آپ اس سے جا کے کہتے ہیں کہ فرحان نے تمہیں السلام علیکم کہا ہے۔ اب آپ نے جو بات اس فلاں آدمی کو نقل کی ہے وہ میرے الفاظ میں نہیں کی ہے، ہاں معنی وہی ہے جو میں کہنا چاہتا تھا، یعنی میں اسے سلام پہنچانا چاہتا تھا، اور آپ نے بھی جا کے یہی کہا کہ فرحان آپ کو السلام علیکم کہتا ہے۔ تو معنی کو دیکھا جائے تو بالکل برابر ہے، لیکن الفاظ کا انتخاب آپ کا ہے۔ یہی صورت احادیث کے ساتھ تھی کہ معنی اللہ دل میں ڈال دیا کرتے تھے، الفاظ حضور کے ہوا کرتے تھے۔ اور قرآن کی مثال ایسی ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں آدمی سے کہو فرحان تمہیں یاد کر رہا ہے۔ آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں فرحان نے کہا ہے کہ فلاں آدمی سے کہو فرحان تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اب آپ نے اس فلاں کے پاس جا کر وہی الفاظ دوہرا دیے، وہی الفاظ نقل کر دی جو میں نے کہے تھے۔ آپ نے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا، آپ نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا، آپ نے وہی کچھ کہہ دیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو یہی مثال قرآن کی آپ سمجھے۔ تو یہ قرآن اور احادیث میں کچھ فرق ہے، لیکن اس بات میں دونوں مشترک ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ اب ان دونوں کا کام کیا ہے؟ تو قرآن جو خدا کا پیغام ہے لفظاً و معنن، یہ اسلام کے اصول، اسلام کے عقائد، اسلام کے بنیادی احکام کی گفتگو کرتا ہے، کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور جو وحی کی دوسری قسم ہے یعنی احادیث، وہ ان احکامات کی، وہ ان اصولی ہدایات کی، وہ ان اصولی عقائد کی تشریح و تفصیل کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن آپ کو بتاتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔
نماز کس طرح قائم کی جائے گی، اس کے اوقات کیا ہیں، اس کی رکعت کیا ہے، اس کے اندر کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، نماز کی ہیئت کیسے ہوگی، یہ ساری تفصیلات آپ کو وحی کی دوسری قسم فراہم کرتی ہے۔ قرآن آپ کو بتاتا ہے وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کر دو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے، کس کو دینی ہے، کس طریقے پر دینی ہے، کس تناسب سے دینی ہے، یہ تمام تفصیلات احادیث آپ کو فراہم کرتی ہے۔ قرآن آپ کو بتاتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ نے تم پر حج بیت اللہ فرض کر دیا ہے۔ یعنی یہ حج کیسے کرنا ہے، اس میں کون سے افعال بجا لانے ہیں، کن طریقوں سے، کن افعال کے کرنے سے حج فاسد ہو جائے گا، حج خراب ہو جائے گا، یہ تمام باتیں احادیث آپ کو بتاتی ہیں۔ تو قرآن جو وحی کی پہلی قسم ہے، اصولی گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہے، خدا کا قانون آپ کے سامنے رکھتا ہے، خدا کا آئین بیان کرتا ہے، اس کی تفصیلات، اس کی جزئیات، اس کے اطلاقات احادیث کر کے دکھاتی ہے، حضور کا قول بتاتا ہے، حضور کا فعل بتاتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں وحی کی دونوں قسموں پر ایمان لے کے آنا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو، اور جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اسی کو قرآن ایک اور جگہ بتاتا ہے اور حضور علیہ السلام کے فرائض منصبی پر گفتگو کرتا ہے کہ نبی کا کام کیا ہے، یأمرہم بالمعروف، نبی نیکیوں کا حکم کرتا ہے، وینہاہم عن المنکر، برے کاموں سے، بری باتوں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں امتیوں کے لیے حلال کر دیتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، بری چیزیں اور جو نامناسب چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ بوجھ، وہ بیریاں جو ان پر لگی ہوئی تھیں اور سختی کے جو احکامات تھے ان کو دور کر دیتا ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ حضور کا کام نیکی کا حکم دینا بھی ہے، برائیوں سے روکنا بھی ہے، طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا بھی ہے، اور بری چیزوں کو حرام کرنا بھی ہے۔ اسی کو حضور علیہ السلام اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے ساتھ اسی جیسی تعلیمات اور بھی دی گئی ہیں۔ ومثلہ معہ، قرآن کے ساتھ قرآن جیسی تعلیمات سے مراد احادیث ہیں۔ یہ قرآن جیسی تعلیمات ہے، کیا مطلب کہ جس طرح قرآن حکم دیتا ہے بعض چیزوں کا، بعض چیزوں سے منع کر دیتا ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی احادیث بھی یہ کام کرتی ہیں۔ حضور بھی بعض چیزوں سے روکتے ہیں، بعض چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، طویل حدیث ہے، اس کے آخر میں حضور فرماتے ہیں وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، کہ آگاہ رہو، غور سے سن لو کہ جن چیزوں کو، جن باتوں کو حضور علیہ السلام نے حرام کر دیا ہے اس کی حرمت ایسی ہی ہوگی جیسے اللہ نے چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے بعض چیزوں کو حرام کیا ہے اور اسے حرام کہا جاتا ہے، اس طرح بعض چیزوں کو حضور علیہ السلام نے بھی حرام کیا ہے، انہیں حرام کہا جائے گا۔ تو ہمیں وحی کی دونوں قسموں کا بھی اندازہ ہو گیا، اور ہمیں ان دونوں وحیوں کی حیثیت بھی معلوم ہو گئی کہ ان کی کیا یہ کس طرح کام کرتی ہیں اور کس طرح کے احکامات یہ صادر کرتی ہیں۔ تو اب وحی کی اقسام بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ اب آخری عنوان جو باقی رہ گیا ہے وہ وحی کی حیثیت ہے۔ وحی کی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ قطعی اور یقینی ہے یا اس میں شک اور شبے کی کچھ گنجائش ہے؟ تو میں جواب دینے سے پہلے بطور تمہید کے کچھ عرض کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم وحی کسے کہتے ہیں، یہ بات ہم سمجھ چکے کہ وحی خدا کا پیغام ہے،
وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وحی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ وحی کس پر آتی ہے؟ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے۔ اب ہم یہ بات اور اس بات کا اندازہ کس طرح لگائیں کہ وحی یقینی ہوتی ہے یا اس میں کوئی شک اور شبے کی بھی گنجائش ہے؟ تو ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ عام طور پر ہم کسی کی بات قبول کرنے میں کیا معیارات قائم کرتے ہیں، ہم کس بنیاد پر کسی انسان کی بات کو قبول کر دیتے ہیں، اور وہ کیا معیارات ہوتے ہیں، وہ کیا اصول ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم کسی شخص کی خبر کو رد کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خبر دینے والا خود کیسا آدمی ہے، یہ خبر کہاں سے لا رہا ہے، آیا معتبر ذرائع سے یہ خبر موصول ہو رہی ہے، اور یہ شخص جو خبر دے رہا ہے یہ لوگوں کی نگاہ میں کیسا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم کسی آدمی کی خبر کو، اس کی بات کو قبول اور رد کرنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ خود سچا آدمی ہے، وہ لوگوں کی نگاہ میں سچا سمجھا جاتا ہے، جہاں سے وہ خبر لیتا ہے وہ پختہ اور معتبر ذریعہ ہے، تو پھر ہمیں کوئی شک، کوئی وہم باقی نہیں رہ جاتا کہ ہم اس کی خبر کو جھوٹا قرار دیں۔ یہی اصول، یہی معیار آپ حضور علیہ السلام پر آنے والی وحی پر بھی لاگو کریں، یہاں پر بھی یہی اصول اپلائی کریں، اور اگر وحی سے آنے والی بات، وحی کا پیغام ان اصول اور معیارات پر پورا اتر جائے تو پھر آپ کو اور مجھے کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے کہ ہم اس وحی کے پیغام میں کوئی شبہ پیدا کریں اور اس کے ماننے میں تأمل کریں۔ تو قرآن حضرت جبریل علیہ السلام کی 5 خوبیاں بیان کرتا ہے کہ یہ خبر جو لے کے آنے والا فرشتہ ہے یہ کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذِی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِین مُطَاعٍ ثَمَّ امین۔ ان آیات میں حضرت جبریل علیہ السلام کی 5 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے یہ ایک معزز، ایک مکرم فرشتے کی بات ہے، یہ کسی شیطان کی اور کسی غیرے کی بات نہیں ہے، یہ ایک معزز فرشتہ پیغام لے کر تمہارے پاس آ رہا ہے۔ عند ذی العرش مکین، اس سے پہلے ذی قوت، یہ قوت والا ہے، یہ قوت رکھتا ہے، یعنی کسی کے خوف میں آ کر، کسی کے دباؤ میں آ کر پیغام میں تبدیلی نہیں کر دیتا، بلکہ جو پیغام اس کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہی پیغام لا کر حضور تک پہنچا دیتا ہے۔ عند ذی العرش مکین، یہ عرش والے کے نزدیک ایک بلند مرتبہ اور مقام رکھتا ہے، یعنی اللہ اسے معتبر سمجھتے ہیں، معزز سمجھتے ہیں۔ مطاعن، تمام فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، آسمانوں پر اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ثم امین، اور پھر یہ امانت دار بھی ہے، جو پیغام اس کو دیا جاتا ہے اس میں کوئی خیانت نہیں کرتا، جو پیغام ملتا ہے وہ لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ خبر لانے والا کیسا شخص تھا، کیسا فرشتہ تھا، تو بتا دیا وہ امانت دار بھی تھا، قوت والا بھی تھا۔ اور پھر یہ پیغام کہاں سے لا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے لایا جا رہا ہے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے جہاں سے پیغام آ رہا ہے وہ معتبر ذریعہ ہے، جو پیغام لا رہا ہے وہ معتبر ہے۔ کس کے نزدیک معتبر ہے؟ اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ تو جو اس قدر معتبر ذریعہ ہو اور خبر دینے والا اتنا سچا اور امانت دار ہو، بھلا اس کی خبر اور اس کے پیغام لانے میں
کیا شک اور شبہ رہ جاتا ہے؟ اور پھر جب آپ اس دنیا میں کسی شخص کی خبر کو اس بنیاد پر قبول کر لیتے ہو کہ وہ سچا ہے اور اس کے سچے ہونے کی گواہی بھی انسان ہی دے رہا ہوتا ہے، تو ہمیں وحی کے قبول کرنے میں اور وحی کے پیغام میں ذرہ برابر تعمل نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے مخبر کی صداقت کی شہادت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ سچا اور امانت دار ہے۔ تو بہرحال وحی کے متعلق یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہمیں ان تمام گزارشات سے وحی کی ضرورت کا بھی علم ہو جاتا ہے کہ محض عقل کافی نہیں ہے احکام کے سمجھنے میں، اور ہمیں وحی کا مفہوم بھی پتہ چل جاتا ہے، وحی کن طریقوں سے آیا کرتی تھی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، پھر حضور پر وحی کس طرح آتی ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، وحی کی اقسام کیا ہے، وحی کی حیثیت کیا ہے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔